آج ہی کی محفل میں ہمارے ساتھ محمد حمید شاہد صاحب بھی موجود ہیں، اور ویسے تو تعارف کا محتاج نہیں ہیں، بہت سینئر لکھنے والے ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، نقاد ہیں اور کئی جہات ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کی کتابیں وہاں پر بھی شائع ہوئی ہیں۔ ہمارے بہت کم مصنفین ایسے ہیں جن کی کتابیں پاکستان کے ساتھ ساتھ متواتر سے ہندوستان میں بھی شائع ہوں۔ حمید شاہد صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ یہ سرحد پار بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے یہ پاکستان میں مقبول ہیں۔ اور ہمارے پاس اب محمد حمید شاہد صاحب موجود ہیں۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ان کی خود نوشت اس سے قبل خوشبو کی دیوار سے پیچھے بڑی داد سمیٹی ہے ان کی خود نوشت نے بھی، اور ہمارے لیے وہ فخر کا مقام ہے کہ اس کے پبلیشر بھی ہم ہی ہیں۔ بیسیکلی یہ بھی ہمارے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے۔ حمید شاہد صاحب، آپ کی خود نوشت کو بھی لوگوں نے بہت سیلیبریٹ کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی اس کا اکیڈمی آف لیٹرز میں بڑا ہی شاندار پروگرام بھی ہوا ہے، بڑا پسند کیا گیا ہے، اور بڑی بڑی شخصیات نے ہم سے وہ کتاب آرڈر کر کے منگوائی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ خود نوشت پڑھیں ہیں تو محمد حمید شاہد صاحب کی خود نوشت کو بھی ضرور ملاحظہ کیجیے۔ اور ابھی کیونکہ میں خود بھی بڑا اشتیاق میں ہوں کہ میں حمید شاہد صاحب کو سنوں، کیونکہ وہ اور اظہار صاحب تو بچپن کا ساتھ ہے اور بڑا ہی پرانا تعلق ہے۔ آپ حمید شاہد صاحب کو سنیے، اور ان کے پاس بھی ایک خود نوشت ہے اظہار الحق صاحب کی۔ بہت شکریہ جی، اور میں ایسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ میں یہاں ہوں اظہار صاحب کے پروگرام میں۔ اظہار الحق صاحب کے ساتھ میرا تعلق اور نوعیت کا ہے۔ پنڈی گھیب میں یہ پڑھتے رہے، اپنے شروع والے 10 جماعتیں انہوں نے وہیں پڑھی ہیں، اس کا ذکر بھی اس میں موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ لیکن میرا تعلق جو ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کے ریفرنس سے تھا کہ میں نے انہیں اپنے گھر کی بیٹھک میں اپنے ابا جی کے پاس بیٹھے اور باتیں کرتے سنا، اور ان کی شفقت مجھے ملی۔ تو ہمیں والدہ صاحبہ ہمیشہ یہ کہا کرتی ہیں کہ جو آپ کے والد کے دوست ہوں ہمیشہ ان کا احترام کریں۔ تو اس لیے وہ احترام جو ہے وہ ہمارا ان تک منتقل ہوا۔ یہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جیسی تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ہو سکتے ہیں لیکن میں نہیں ہو سکتا۔ شاعر، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی جب بات ہو رہی تھی گگن کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ شاعر بڑے ہیں یا نثر نگار، تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو شاعر کے طور پر بڑا ثابت کیا، اور ایک زمانہ معترف ہے۔ میرا خیال ہے جس زمانے میں ان کا لوگوں کا نام آیا تو صرف وہ لوگ بچ رہے شاعری میں جو اپنی تہذیب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے، اپنی زمین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے، اور اپنی زبان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ جو اکھڑے ہوئے لوگ تھے اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیجیے، اگر مڑ کے آپ واپس دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے منظرنامے پہ۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے۔ شاعری میں جب ان کی شاعری پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے دادا جان جو تھے ان کا نام بھی غلام محمد تھا، اور میرے والد صاحب کا بھی نام غلام محمد تھا، اس لیے تو لیکن وہ بڑے عالم تھے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ شاعری کی طرف گئے ہیں تو اس کے پیچھے جو کچھ انہوں نے درس وہاں سے لیا تھا وہ موجود ہے، اور اس کی جو تاثیر ہے ان کی اس شاعری کا حصہ بھی بنتی چلی گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے جو تہذیب اپنے رشتوں کے ساتھ جو دور تک وہ جاتے ہیں تو اس تاثیر کے حوالے سے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے۔ نثر نگار یہ بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ دیکھیے، ابھی بات کر رہے تھے ہمارے دوست فرخ یار کہ آپ بیتی کب سے شروع ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سمیرین جب لکھ رہے تھے شروع میں، اور وہ چاہے وہ شاعری میں لکھ رہے تھے
یہ تب سے آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، چاہے وہ اپنے خداؤں کا ذکر کر رہے ہوتے تھے یا جن کا بھی ذکر کر رہے ہوتے تھے، تو بیچ میں اپنی بات بھی تو داستان کہہ رہے ہوتے تھے. یا پھر اب مصریوں کے ہاں جو سب سے پہلی کہانی جو دریافت ہوئی ہے، وہ جو غرقاب سمندر کے حوالے سے اور پورا سفینہ اور گھر سے وہ نمرود سے نکل کے بھاگ رہے تھے، تو اب اس میں بھی دیکھیں گے تو وہ کہانیاں تو اپنی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ کیا. وہ ہر دفعہ نئے گاؤں میں جب پہنچتے تھے، نئے مقام میں جب پہنچتے تھے، تو وہ اس میں جو قصہ ہے اس کا اضافہ کر دیتے تھے جو پیچھے ان کے ساتھ بیتی ہوتی تھی. تو وہ اس سے ہمارے ہاں اردو میں 1857 کے جو ہوا، جو بڑا سانحہ ہوا ہمارے، اس کو لکھنے کی طرف جب لوگ راغب ہوئے، ہر ایک وہاں سے جب وہ جو نکلے تھے ان کے ہر ایک کے اوپر جو بیتی تھی، تو وہاں سے زیادہ رواج ہمارے ہاں اس کا لکھنے کی طرف راغب ہوئے، آپ بیتی کی طرف لکھنے کی طرف وہ راغب ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چند بڑی آپ بیتیاں ہوں گی، اور آپ بیتیاں تو بڑے لوگوں نے لکھی ہیں. مثلا حکمران جو بھی معزول ہو جاتا ہے یا جو ہوتا ہے تو وہ آپ بیتی لکھ دیتا ہے. ایوب خان دیکھ لیں، اس کی آپ بیتی بھی موجود ہوگی، سب کی آپ دیکھ لیں گے یہ ہوگی. یا بڑے بڑے فنکاروں کی آپ بیتی ہوتی ہیں، لوگ ان کی باتوں زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ فرنٹ شیلف پہ پڑی ہوتی ہیں نا، یہ اداکاروں کی، کھیلوں والوں کی، ان کی سارے فلم سٹارز کی، یہ سب پڑھی ہوتی ہیں کتابیں. تو وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن ایک ادیب کی آپ بیتی اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ زندگی ہے کیا، اصل زندگی کی معنویت کیا ہے. یہ جو نظر آتی ہے شوکیس میں رکھی ہوئی چمکتی ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ یہ گڑیا زندگی ہو. زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو کچھ اور ہوتی ہے زندگی، اس کی معنویت آپ کو ایک ادیب کے ہاں ملے گی، اور یہاں آپ کو ملتی ہے. انہوں نے ابھی کہا کہ یہ میں نے اس کو وہ ترتیب نہیں رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو چلے گئے تھے 19 سال کی عمر میں غالباً ڈھاکہ گئے، اور 2 سال وہاں انہوں نے گزارے، اور وہ والا وہ تجربہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے بارے میں اور بنگلہ دیش کے بارے میں اور سکوت ڈھاکہ کے بارے میں جو ہم ارد گرد کتابیں پڑھتے ہیں ان سے کہیں زیادہ اس میں آپ کو بہت گراس روٹ لیول پہ جا کے چیزوں کو سمجھنے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کئی کئی جگہ انہوں نے سفر کیا ہے جا کے، اور ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خرابی کہاں پہ موجود ہے. تو وہ بڑا اہم چیپٹر تھا. انہوں نے شاید اس نقطہ نظر سے کہ لوگوں کو اس میں ایک اور چونکہ سیاسی سطح پہ بھی اور سماجی سطح پہ بھی اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی ایک ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے پہلے رکھا. ورنہ باقی ساری کتاب جو وہ ترتیب نہیں ہے، یعنی ترتیب کو کوئی انہوں نے زیادہ چھیڑا نہیں ہے، بکھیرا نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل ایک مضبوط ایک ترتیب میں آپ کو کتاب چلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ اس کے بعد پنڈی گھیب کا ذکر ہے میرے شہر کا، اور اس میں انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا. اور انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ میں اگر مجھے وہی زمانے کے لوگ مل جائیں، اسی طرح کے دوست مل جائیں اور وہی ماحول ہو، تو میرا جی کرتا ہے کہ میں وہاں پہ رہوں. تو یہ میرے شہر کے لیے بھی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کہا، اور مجھے اچھا لگا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پہ پنڈی میں آ گئے اور یہاں یہ پڑھتے رہے. پھر جب یہ اس کے بعد سول سروس میں چلے گئے، 2 دفعہ انہوں نے اس کو امتحان دیا اور اس کے حوالے سے لکھا. تو اب یہ جتنے بھی مراحل ہیں، لیکن اس سے پہلے جنڈیال کا، یعنی اپنے دادا کا ذکر، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ انہوں نے جتنا توجہ سے اسے لکھا ہے، جتنی محبت سے لکھا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ ان کی شخصیت ہمارے سامنے چل پھر رہی. ایک اور کریکٹر جو ہے ان کی اس پوری کہانی میں جو سامنے آتا ہے، وہ سرخ رنگ کی گھوڑی کا ہے. وہ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ تو وہ لگتا ہے کہ جیسے اس کی جو ٹاپیں ہیں، وہ اس کی جو چلنے کی رفتار ہے، وہ مجھے سنائی دے رہی ہے. کیسے کسی نے ایک طرف سے پکڑا ہوا ہے اس کے باغ کو، اور کسی طرح اس کو جو اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے آپ کو سہارا دیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں سے سرلا ایک جگہ ہے جہاں سے ہم گزر کے پنڈی گھیب کی طرف جاتے ہیں یا اپنے گاؤں جھنڈیال کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس کا ذکر موجود ہے. وہ کٹی ہوئی پہاڑی کے بیچ میں سے راستہ گزرتا ہے. وہاں سے ایک اور بہت یہ باقاعدہ کردار ہو جاتے ہیں جیسے فکشن کے کردار ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور آپ کریکٹر دیکھیے، اس میں بہت اہم کریکٹر ہے. وہ جوڑی ایک کوئی نالا وہاں سے اور گزرتا ہے. وہ منظر جو ہے اتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ گھوڑی جو ہے وہ جب اتر رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو جب ڈھلان کے اوپر اترتی ہے
تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے اگلی ٹانگوں کے اوپر وہ بوجھ پڑ رہا ہے اور یہ اتر رہی ہے. اور پھر اسی طرح وہ پانی سے گزر کے جب وہ پار اترتی تھی نکلتی تھی تو وہ پھر انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر, اپنی دادی کا ذکر جو کیا ہے. ہمارے دیہات کی خوبصورت عورتیں میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے تربیت کی, جس طرح تربیت کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی تربیت ہو اور ایسی مائیں ہوں اور ایسی دادیاں ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس نسل کے بارے میں یا آنے والی نسلوں کے بارے میں ہمیں کوئی شکوہ یا شکایت نہیں رہے گی. اسی طرح ہی ان کی والدہ کا ذکر موجود ہے. والد صاحب کا ذکر انہوں نے بڑی محبت سے کیا, اگرچہ وہ پنڈی گیپ والا پورا واقعہ انہوں نے لکھا, حالانکہ ان کے والد کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پنڈی گیپ شہر میں کہ وہ یہاں سے جایا کرتے تھے باقاعدہ عید پہ, اور عیدین کے موقع پہ وہ وہاں پہ شہر سے باہر عیدگاہ ہے موجود, تو وہاں ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے دو فرقوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی چپ کلش ہوتی ہے, تو ان کے والد صاحب سے جو اس مسئلے کو ریزالو کرنے والے تھے اور وہ وہاں پہ خطبہ وہ دیا کرتے تھے اور دوسرے جو امام صاحب ہیں وہ امامت کراتے تھے, تو یوں بڑی ایک سکون کا ماحول تھا. اور کئی برس یہ رہا, یعنی ان کے جب تک ان کی صحت رہی اور وہ سفر کر سکتے تھے وہ وہاں آتے رہے اور وہ پڑھاتے رہے. تو ان کی یہ خدمات دینی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑی مستحکم ہیں اور بڑی ہیں. منسٹری آف اس میں گئے تھے غالباً ثقافت میں, کلچر میں, منسٹری آف کلچر میں یہ گئے. اس کے واقعات بھی بڑے دلچسپ ہیں, اگرچہ مجھے ایک لفظ پہ تھوڑا سا ٹھٹکا تھا, میں کہتا یار یہ نہ لکھتے تو مناسب تھا, وہ میں لفظ یہاں بول بھی نہیں سکتا ہوں, لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ گروپ بہنوں کے حوالے سے وہ این او سی لینے کے لیے آئی تو اس کے بعد جو ان کے باس نے کہا وہ لفظ وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. یا جیسے ان کے دوست کراچی میں تھے اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کا طائفہ آ گیا ہے, سارا آنا تھا جنہوں نے وہ تو نہیں آئے, اور آپ جو ان کے سربراہ ہیں وہ آ گئے ہیں, تو وہ باقی وہ والے کہاں ہیں, وہ میں بتا دوں گا. تو ایسا ہے. لیکن یہ دیکھیے انہوں نے بڑی سہولت سے, اور اتنی دلچسپ چیزیں ہیں اس میں, اتنی پڑھنے والی چیزیں, زندگی کو سمجھنے والی چیزیں. ملازمت بظاہر دور سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں, یہ جو آپ جابز میں ہوتے ہیں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے سہولت میں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, آپ کو جگہ جگہ پہ بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں, آپ کو جگہ جگہ پہ بہت ساری باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو نہ کہے. تو انہوں نے کچھ اصول بھی آخر پہ جا کے وضع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے, کہ کسی کے اوپر جب کوئی غصہ آئے تو غصہ نہیں کرنا. حالانکہ یہ غصہ کے واقعات پہلے بتا چکے ہیں اور وہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں, اور وہ ان میں سے واقعہ تو ایک یہ ہے کہ جب ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ نوشہرہ کی طرف ٹرانسفر ہونے لگا اور وہ ٹرک جاتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے کوئی نہ کوئی اعتراض لگ کے ریکارڈ کے, تو اس کے بعد انہیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ فلاں آدمی جو ہے جسے میں نے ٹرانسفر کر دیا تھا وہاں پہ, اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ کیا ہے. تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کو اپنی زبان میں, فتح جنگ کی زبان میں جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ کہا. تو اس نے جا کے ان کے باس کو جا کے شکایت کی کہ دیکھیں جی انہوں نے مجھے فتح جنگ کی زبان میں گالیاں دی. تو باس ان کا بلا کے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی وہ فتح جنگ کی گالیاں کون سی ہیں, اور وہ محمد الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باس میں نہیں تھا. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیے یہ بہت اہم کتاب اس لحاظ سے ہے. میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا ابھی اس تقریب سے پہلے کہ کاش آپ نے ایک ناول لکھ دیا ہوتا, اس لیے کہ آپ کوئی بھی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جس طرح یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح منظر کو زمین کے اس کے کرداروں کے ان کے جو کریکٹر بنا رہے ہوتے ہیں یا کرداروں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل فکشن کا بیانیہ ہے اور فکشن کی طرح اسے انہوں نے لکھا ہے. فکشن کے بارے میں بالعموم یہ کہا ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائنریز ہیں, یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے, اور یہ سچ جھوٹ ہے اور یہ فکشن ہے, اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. فکشن جو ہے یہ جو عمومی سچ ہے اس سے بڑا سچ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں کئی اور سچ بھی جو ہے وہ سما جاتے ہیں, اور وہ آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو بالعموم
ہر جگہ پہ تسلیم کی جاتی ہے اور سچ کے طور پہ تسلیم کی جاتی ہے. جبکہ وہ جو انفرادی سچ ہوتا ہے جس کی طرف ابھی آپ اشارہ فرما رہے تھے محمد الجاز صاحب, چودھری محمد الجاز صاحب, کہ یہ سچ کب لکھیں گے. بھائی انہوں نے سچ ہی لکھا ہے. یہ سچ جو ٹرم ہے نا یہ ریلیٹو ہوتی ہے ہمیشہ, اور ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے. ہم اپنے اپنے سچ کے ذمہ دار ہیں, اس کے لیے مکلف ہیں. تو ایسا ہے کہ ہر ایک کا اپنا سچ ہوتا ہے. ہر آدمی, میں جیسے یہ ایک یہاں سیکنڈ, یہ آپ یہ سنگ میل والے بھی ہیں نا پبلشر, ان سے ذرا چاہے تو منگوا دیں. تو ایسا ہے کہ یہ سچ تو اس میں ہے. اور یہ درست ہے کہ کچھ جگہ شاید نام حذف کر دیے ہوں تاکہ ان کی طرف اشارہ ان لوگوں کا نہ ہو, لیکن بالعموم انہوں نے جو واقعات لکھے اور بڑے ہمت سے اور بڑے حوصلے سے اور لکھتے چلے گئے ہیں, اور ہمیں اچھا لگتا ہے. میں تو جب بھی انہیں پڑھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اور دعا گو ہوتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست کے بیٹے نے یہ تحریر لکھی اور ایک بڑے شاعر نے کی تحریر جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. میں ہمیشہ ان کی قدر کرتا ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح یہ لکھتے رہے. بہت شکریہ جناب. میں چند لفظ کہنا چاہوں گا. آپ کو لگا اچھا لگا ہوا ہے وہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, اور یہ چونکہ بہت ہی شریف آدمی ہیں تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا, وہ میں بتا دیتا ہوں دلچسپی کے لیے. وہ یہ کہ میں جب ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر منسٹری آف کلچر میں گیا تو میرا ذمہ یہ کام تھا کہ میں جو ہمارے فنکار باہر جاتے ہیں, گانے والے اور یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کو میں نے NOC ایشو کرنا ہوتا تھا, کیونکہ ان کو وزارت ثقافت کی اجازت کے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے. تو میرا چارج لینے کا دوسرا دن تھا, میں نے چارج لیا اور جنرل مجیب الرحمان صاحب جو بڑے مشہور تھے جنرل ضیاء کے سائیکولوجیکل وارفیئر کے ماہر, وہ سیکریٹری تھے, اور سید سرفراز علی شاہ میرے جوائنٹ سیکرٹری تھے, بہت اچھے آدمی تھے. جی نہیں, سید سرفراز علی شاہ یہ DMG کے افسر تھے مردان سے. بہت ہی مجھے لودھی صاحب نے کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ کام کرو, تو آئی آپٹڈ فار. تو دوسرے دن روحی بانو صاحبہ تشریف لائیں, تو کہنے لگی کہ انہوں نے روب شوب ڈالا کہ وہ رات میں نے فلاں آدمی کے ساتھ گزاری ہے, ان کے گھر میں, ساتھ نہیں میرا مطلب ہے ان کے گھر میں گزاری ہے. تو انہوں نے کسی بہت بڑے آدمی کا نام لیا, تو آپ مجھے NOC ایشو کر دیں اور باقی فائل آپ کی بعد میں چلتی رہے گی. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا رسک ہے اور میرا یہ پہلا کیس ہے, تو میں اپنے گائیڈنس لے لوں اپنے باس سے. تو میں نے اپنے جوائنٹ سیکرٹری سے, جو بہت ہی بہادر آدمی تھے اور بہت تنک کے بات کرتے تھے, تو ان سے جب ISI والوں نے پوچھا کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میری اتنی زمین ہے کہ مجھے تو خود نہیں پتا, تم جا کر ماپو اور مجھے بھی بتاؤ کہ کتنی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر روحی بانو تشریف لائی ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی کا نام دیا ہے جس کے یہ گھر میں مہمان ہیں, تو میں کہتی ہیں NOC ایشو کر دیں, بعد میں فائل چلے گی. تو بڑے آرام سے شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ کنجر بنجر آتے رہیں گے, آپ اپنی کارروائی پوری کریں. تو دوسرا جو واقعہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ میں ثقافتی طائفہ لے کے باہر جا رہا تھا, امریکہ اور کینیڈا جا رہا تھا. وہ 21 یہ کسی زمانے میں ضیاء محی الدین کی بلبل اکیڈمی اسے کہتے تھے, یہ پھر وزارت ثقافت نے لے لی کراچی میں. تو اس میں 5-6 رقاصائیں بھی تھیں اور وارڈروب اور گانے والے, اور مطلب بڑا ویرائٹی تھی اس میں. تو ہم کینیڈا جا رہے تھے انٹرنیشنل ایکسپو میں, تو ہم کراچی گئے. تو میرا ایک دوست ہے, میرا بیچ میٹ امان اللہ پٹھان, تو اس نے ہم سب کو چائے پر بلایا. تو میں پہنچ گیا پہلے, تو کہنے لگا تم تو آ گئے ہو, باقی کنجر کہاں ہیں. اچھا, تیسرا بھی واقعہ میں سنا دوں کہ ہم نیو یارک میں بیٹھے تھے, تو ایک اور بھی طائفہ تھا وہاں جس میں ریشما تھی. اچھا, اب یہ مجھے بتایا گیا کہ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو ریشما اپنے ساتھ گھر سے پاکستان سے چولہا اور توا لائی ہے. تو وہ ہوٹل کے مینیجر نے اسے سمجھایا کہ بی بی یہ امریکہ ہے, اس میں تو اندر توے سے روٹیاں پکا رہی ہیں. تو ریشما نے, جو روایت ہے یہ کہ تھپڑ مارا اسے کہ روٹی اتنے تیرا پیو پکائے گا میرے واسطے. تو خیر ہم لابی میں بیٹھے تھے, ہوٹل کی لابی میں, تو وہ آئیں, تو کسی نے اسے بتایا
کہ یہ ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری جو باہر جانے کے لیے NOC ایشو کرتا ہے. تو وہ آ کر میرے گلے لگ گئی. تو وہاں ایک اور صاحب بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ ریشما اگر گلے لگ جائے تو ایسی بات نہیں, یہ تو آپ گھر میں بھی بتا سکتے ہیں. وہ اس میں ایک آدھ بات اور میرے ذہن میں آ گئی تھی, میں نے کہا وہ کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب میں فکشن کی بات کر رہا تھا تو مجھے کچھ چیزیں اور کہنی چاہیے تھی. مثلا اس میں ایک لوہار سے لوہارو, تو وہ ایک کریکٹر انہوں نے اس میں ڈیولپ کیا. وہ دیکھیے پورا افسانہ ہے وہ تو اگر آپ پڑھا جائے تو وہ کیسے گھوڑی کے اوپر اس کا پاؤں جو ہے وہ رکاب میں پھنس جاتا ہے اور کیسے وہ گھسٹتا ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. تو اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. اس میں کئی کردار جو ہیں انہوں نے بہت عمدہ بنائے ہیں, اور وہ الگ سے ان کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کو کیسے انہوں نے دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہاں بھی انہوں نے ایک بات جس کی طرف یہ اشارہ بھی کر رہے تھے وزارت ثقافت کے زمانے کی, وہ بڑا اہم نقطہ ہے اور میں نے اس سے سیکھا ہے کچھ, وہ میں آپ تک بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب جب ہم عید کا مرحلہ آ گیا, ہم ملک سے باہر تھے اور عید ہم پڑھ یہ سننے کی بات ہے خواتین کی, تو عید پڑھنے کے لیے ہم جو مصریوں کے ساتھ اور عربیوں کے ساتھ جہاں بھی مسلمان ظاہر ہے وہ عید پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ہم نے عید پڑھی, اور عید پڑھنے کے بعد ان کو جو بھی مل کے واپس یہ آئے تو ہم نے جو کھانے پینے کے لیے تو وہ اس جگہ پہ گئے جہاں سردار اور یہ ہمارے لوکل لوگ تھے, جہاں حلوہ سکھ برادری تھی, یہ سارے لوگ تھے. تو ان کے ساتھ یہ کھل کے بات بھی کی, زبان کا اشتراک تھا, وہ ظاہر ہے اس میں آپ کو ایک الگ فرحت محسوس ہوتی ہے. کھانا بھی وہی تھا, ایک جیسا تھا, اور وہاں انہوں نے ایک دوست بھی بنا لیا جس کے ساتھ ان کا بعد میں تعلق بھی قائم رہا. تو وہاں ایک انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو مذہب کا اشتراک ہے یہ آدمی کو قریب کرتا ہے, یا یہ جو ثقافتی اشتراک ہے ثقافت کا, یہ زبان کا اور یہ چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب جب بھی جس ملک میں بھی آیا, جس علاقے میں بھی آیا, اس علاقے کے جو زبان تھی اور جو اس علاقے کا کلچر تھا اس کو احترام دیا مذہب نے, ہمیشہ مذہب نے احترام دیا ہے, اور اسی زبان میں آیا ہے. اس کے لیے کوئی الگ سے زبان اختراع نہیں کی ہے مذہب نے. اور یہ بڑی بات جو ہے وہ میں نے ان کی کتاب میں یہ سمجھا ہوں کہ بنیادی طور پہ نہ وہ آپ کے اس کے لباس کو بہت زیادہ بدلتا ہے, نہ ہی آپ کے اس کلچر کو بدلتا ہے, بلکہ اس کلچر کے اندر تھوڑی سی ترمیم وہ کر لیتا ہے جہاں جہاں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں, جو بڑے مقاصد ہیں, ان کے ساتھ وہاں اس کا کوئی تصادم ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ خدا کے حوالے سے کوئی تصور ہمارا موجود ہے, یا وادانیت کے حوالے سے تصور موجود ہے, یا رسالت کے حوالے سے تصور موجود ہے, تو باقی چیزیں وہ ساری وہ قبول کرتا ہے مذہب, تبھی ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس نقطے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ثقافتی ہم آہنگی کتنی اہم ہے. بہت شکریہ. آپ نے, میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ہی توجہ اور انہماک سے کتاب پڑھی ہے.